اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میں آج آپ کے سامنے وضو کے فرائض اور وضو کا طریقہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کو صحیح معنوں کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے وضو کے فرائض اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح الفاظ کے ساتھ وضو کے فرائض ارشاد فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو، اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے بازو کو دھو لو کہنیوں سمیت، اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں کو ٹہنوں سمیت دھو لو۔ تو ناظرین، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ جیسے ترتیب کے ساتھ سب سے پہلا چہرہ کو دھونا۔ اب چہرے کی حد کتنی ہے؟ تو اس میں فقہاء ارشاد فرماتے ہیں کہ چہرے کی حد ہے بال، سر کی پیشانی کے بال سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور یہ ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک یہ سارا چہرہ بنتا ہے۔ چہرے کی حد کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے، یہ جو کان کے آگے چھوٹا سا حصہ بنا ہوتا ہے، اس کان کی اس لو سے لے کر اس کان کی لو تک یہ چہرہ آتا ہے، اور اس سارے چہرے کو دھونا فرض ہے۔ اگر اس چہرے میں سے کوئی بھی حصہ خشک ایک بال برابر بھی رہ جائے گا تو وضو نامکمل ہوگا۔ اس کے بعد فرائض میں سے دوسرا فرض بازوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ اب اس کو کوہنیوں کے سمیت دھونا، یعنی کہ کوہنیوں کے اوپر تک دھونا، یہ فرض آتا ہے۔ اس بازو کے حصے میں سے اگر ایک بال کے برابر بھی آپ کا بازو خشک رہ جائے گا تو وضو صحیح نہیں ہوگا اور آپ بے وضو ہی کہلائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا فرض آ جاتا ہے سر کا مسح کرنا۔ اب اس میں سر کا مسح فرض کتنا ہے؟ اب فرض جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح ہے۔ یہ سر کے 4 حصے کر لیے، یعنی اس میں سے ایک حصہ، چوتھائی سر کا حصہ جو ہے وہ انسان پہ وضو کے دوران اس کا مسح کرنا وہ فرض ہے۔ تو اس کا سنت طریقہ جو بتایا جاتا ہے، وہ ہاتھوں کو بھگو کے 3 انگلیاں بالوں کے اوپر سے ملا کے پیچھے لے جائیں، پھر ہتھیلی کو ساتھ ملا کے واپس لے آئیں، اور یہ جو 2 انگلیاں شہادت کی یہ کانوں کے اندر، سارے کان کے اندر پھیریں، انگوٹھے کانوں کے پیچھے، اور یہ الٹی ہتھیلیاں جو ہیں یہ گردن کے اوپر ایسے اس کا مسح کر لیں۔ یہ ہے سر کا مسح کرنا۔ ویسے فرض جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح ہے۔ اس میں اب وضو میں چوتھا فرض آ جاتا ہے۔ چوتھا ہے پاؤں کو ٹہنوں سمیت دھونا۔ اب پاؤں جو ہے وہ پاؤں کے ناخن سے لے کے ٹہنوں تک، ٹہنوں سمیت، یعنی ٹہنے بھی پاؤں کے اندر ہی آتے ہیں، ٹہنوں کا بھی دھونا فرض ہے، لہذا پاؤں کا کوئی حصہ بھی رہ جائے گا تو وضو نامکمل ہوگا۔ ناظرین، یہ 4 فرض جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے، ان 4 فرضوں میں سے اگر ایک فرض کے اندر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو پھر وضو نامکمل ہوگا اور آپ بے وضو ہی کہلائیں گے۔ تو ناظرین، کوشش کریں کہ ان وضو کے فرائض کو کم از کم وضو کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ ان فرائض کو ادا کریں، تاکہ کم از کم ہر بندے کا وضو جو ہے وہ مکمل اور اکمل ہو جائے، اور جو بھی عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کی نماز فرائض پڑھے جائیں، نوافل پڑھے جائیں، یا قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، یا ویسے کوئی ورد وظائف کیا جائے، تو وضو کے جو ہے وضو میں جو تلاوت یا عبادت کی جاتی ہے وہ بے وضوگی سے کافی افضل ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں اپنے
اجسام کو پاکی اور طہارت کے ساتھ صحیح معنی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔